اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین بالقاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. سامعین گرامی، آپ کے سوالات اور ہمارے جواب اس سلسلے میں گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس وقت زیر نظر سوال جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ کیا کتاب علی اور صحیفہ فاطمہ کیا ہے؟ کتاب علی اور صحیفہ فاطمہ کیا ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ضرور ہے، لیکن ان سوالات میں سے ہے کہ جو عموماً اٹھائے نہیں جاتے. ہمیں نہیں یاد کہ اس سے پہلے کسی نے یہ سوال کیا ہو، لیکن بہرحال اس سوال نے جو تحریک پیدا کی ہے اس کے ذیل میں بہت سی ایسی باتیں بیان کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ جو عام طور پر مومنین کے درمیان زیر بحث نہیں آتی ہیں. ہم نے پہلے یہی ارادہ کیا تھا کہ اس تمام مواد کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں، لیکن اندازہ یہ ہوا کہ نہیں، اس میں وقت بہت زیادہ لگ جائے گا، لہٰذا اسے کسی اور وقت کے لیے اٹھائیں اور اب ہم براہ راست ہی جواب اس سوال کا دے دیں. تو دیکھیے، براہ راست جواب دینے کے لیے ہم نے چند نکات مرتب کر کے رکھ لیے ہیں تاکہ جواب میں سب نکات آ بھی جائیں اور زیادہ گفتگو پھیلے بھی نہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ نے نام لیا ہے دو چیزوں کا، کتاب علی اور صحیفہ فاطمہ. اگر ہم روایات، احادیث اور ائمہ کی سیرت سے متعلق مواد اکٹھا کریں تو اس میں اس قسم کی 3 چیزوں کا نام ملتا ہے ہماری معلومات کی حد تک. پہلا نام کتاب علی کا ہے، دوسرا نام صحیفہ فاطمہ کا ہے، اور تیسرا نام صحیفہ مختومہ نعمانی. اور یہ 3 نام جو ہیں وہ ایسے صحیفوں کے ہیں کہ جو دیگر تعلیمات اہل بیت سے متعلق جو کتب احادیث یا ائمہ کی دعائیں یا ائمہ کے خطبے وغیرہ ہیں ان سے اس میں ایک خاص فرق ہمارے سامنے آتا ہے، یعنی اس طرح کی چیز یہ نہیں ہے. اچھا، اب ہم آپ کو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ کتابیں دراصل بنیادی طور پر وہ علوم کے اسرار و رموز کہ جن کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شہر علم ہیں اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام باب مدینہ علم ہیں، یا آپ من عنده علم الکتاب کے مصداق ہیں، یا ائمہ اطہار وراثت قرآن کے مصداق ہیں، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا کی تفسیر ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان کو جو علوم عطا کیے گئے ہیں ان علوم سے متعلق یہ مخصوص صحیفے ہیں. امیر المومنین علیہ السلام کی سوانح حیات اور جو آپ کی
سیرت سے متعلق کتابیں ہیں ان میں ان کتابوں کا تذکرہ ملتا ضرور ہے، لیکن بہت زیادہ تفصیلات عموماً نظر نہیں آتی، خاص طور سے وہ کتابیں جو بعد میں طبع ہوئیں۔ بہت پرانی کتابوں کی طرف اگر ہم چلے جائیں تو ان میں ان کا تذکرہ مل جاتا ہے، یا پھر اس کا تذکرہ ملتا ہے ہمیں چوتھے امام، پانچویں امام اور چھٹے امام کی سوانح میں، کہ جہاں جگہ جگہ حوالے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ کتاب علی لے آؤ، یا امام نے فرمایا کہ کتاب علی میں یہ لکھا ہے۔ مثال کے طور پر ہم دو ایک روایتیں آپ کے سامنے پڑھ کے سنائے دیتے ہیں کہ جن میں کتاب علی کا حوالہ ہے۔ جیسے تفسیر صافی میں تفسیر قمی اور تفسیر عیاشی کے حوالے سے سورہ اعراف کی آیت 166 کی تفسیر کرتے ہوئے امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ کتاب علی میں لکھا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ انسانوں کے بندر بننے کا تفصیلی ذکر ہے۔ اسی طرح امام چہارم سے بعض سوالات کا کیا جانا یا ان کے سامنے بعض امور کا واقع ہونا، اور آپ نے کتاب علی کا حوالہ دیا۔ تو اس طرح ہمیں ائمہ کے ادوار میں کتاب علی کے حوالے سے متعلق بہت سی روایات مل جاتی ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کتاب علی کا کوئی خاص تعلق ائمہ معصومین علیہم السلام سے ہے۔ جو روایات ہم نے آپ کے لیے منتخب کی ہیں ان میں کتاب علی کے بارے میں جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک صحیفہ پوست آہو پر لکھا ہوا تھا، اور اس کی لمبائی یا طول جو تھا وہ 70 ہاتھ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے ہرنوں کی کھالوں کو آپس میں جوڑ کے اس کے اوپر یہ صحیفہ لکھا گیا تھا۔ لیکن اس صحیفے کی جو حقیقت بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک املا ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو لکھوایا تھا۔ اس لحاظ سے جب ہم غور کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں امالیہ شیخ مفید یا امالیہ شیخ صدوق وغیرہ ملتی ہیں کہ جس میں ان حضرات نے کچھ علوم کو کسی اپنے شاگرد کے لیے املا کیا اور اس نے ان کو لکھا، تو اسی طریقے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا املا جو قلم امیر المومنین علیہ السلام سے مکمل ہوا وہ کتاب علی کہلائی۔ اس کے بعد جو ہمیں قول ملتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام نے بعد وفات اکثر مواقع پر یہ کہا کہ یہ بات مجھے پیغمبر اسلام نے بتا دی تھی، یا اپنے مصائب و آلام کے بارے میں کہا کہ پیغمبر اسلام نے ایک ایک بات جو میرے اوپر گزر رہی ہے سب مجھے بیان کر دی تھی۔ تو اب وہ چیزیں اس میں تھیں یا اس کا بیان الگ تھا، یہ پھر ایک الگ بحث چڑھ جائے گی۔ بہرحال یہ طے شدہ بات ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ مجھ کو علم کے 70 باب پیغمبر اسلام نے تعلیم فرمائے اور میں نے ایک ایک باب سے 70 باب کھولے۔ تو ان تمام چیزوں کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ یہ کچھ خصوص علوم ہیں جو پیغمبر اسلام سے مخصوص ہیں اور امیر المومنین علیہ السلام تک منتقل ہو رہے ہیں۔ جہاں تک موضوعات کا تعلق ہے کتاب علی کی، اس کے بارے میں روایات یہ بتاتی ہیں کہ اس میں معاش اور معاد سے متعلق تمام احکام موجود ہیں، اور پھر بات وہیں پہنچتی ہے کہ ہر امام کے زمانے میں یہ کتاب اس امام کے پاس اور اس وقت زمانے کے امام کے پاس۔ اچھا، دوسری کتاب جس کا ہم نے ابھی نام اضافے کے طور پر آپ کے سامنے رکھ دیا تھا، آپ کے سوال میں اس کا نام نہیں تھا، وہ ہے صحیفہ مختومہ نعمانی۔ اس سلسلے میں بھی ہمارے پاس بہت سی روایات
ائمہ اہل بیت سے ملتی ہیں۔ ایک روایت ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ پہلی، اس کے راوی ہیں یونس ابن یعقوب، اور روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ رسول خدا نے، یہ ہم بالکل لفظ بلفظ پڑھ کے سنا رہے ہیں آپ کو، رسول خدا نے ایک صحیفہ جو 12 ابواب پر مشتمل تھا جناب امیر کے حوالے کیا اور فرمایا اے باب اول اٹھو اور اس صحیفے کے مطابق عمل کرو اور اسے حسن کے حوالے کرو کہ وہ باب دویم اس پر عمل کرے، اور پھر صحیفے کو حسین کے حوالے کرے اور وہ اس کے مطابق عمل کرے، اسی طرح یہ سب فرزندان حسین کے حوالے کیا جائے۔ یہ ایک روایت ہے۔ اس کے بعد ایک اگلی روایت، یہ بھی ہم آپ کو تمام پڑھ کے سنائیں گے بالکل لفظ بلفظ۔ یہ شیخ طوسی نے اپنی کتاب غیبت میں نقل کی ہے اور راوی ہیں ابن عباس۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جبرائیل رسول خدا کے پاس ایک صحیفہ لائے جس پر 12 خاتم مرقوم تھے۔ جبرائیل نے کہا کہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اس صحیفے کو اپنے بات کے لیے اپنے اہل بیت کے حوالے کریں تاکہ پہلے نائب سے آخری نائب اجل اللہ تعالی فرجہ تک سب اس کے مطابق عمل کریں۔ تو رسول نے اس فرمودے پر عمل کیا، علی جو اول خاتم ہیں ان کے سپرد کیا، اور انہوں نے اپنے بعد، اب یہ پھر پوری روایت جو ہے وہ پوری یہاں تک کہ 12ویں امام تک پہنچتی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں جو لفظ خاتم استعمال ہوا ہے اس سے مراد یا تو باب ہے جو ہر باب ہر امام سے متعلق ہے، جس کو ہم چیپٹر کہتے ہیں اس معنوں میں، اور بعض اوقات یہ لفظ باب جو ہے وہ روایات میں خود امام معصوم کے بارے میں استعمال ہوا ہے۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں ہم۔ کہ شیخ صدوق نے اکمال الدین میں اور شیخ مفید نے اپنی امالی میں اس کا بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور اس میں وہ تمام چیزیں لکھی ہیں کہ کس امام کے باب میں کیا لکھا تھا۔ اب وہ سب کچھ نہیں لکھا ہے، 2 3 جملے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے باب میں کیا لکھا تھا، امام زین العابدین علیہ السلام کے باب میں کیا لکھا تھا، امام باقر امام صادق علیہ السلام کے ابواب میں کیا لکھا تھا۔ 2 3 جملے ہیں جو بالکل حسب حال ہیں ان ائمہ کے اقدامات کے جو انہوں نے اپنے زمانے میں کیے۔ کیونکہ بات مختصر کرنا ہے اس لیے ہم اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں۔ ایک روایت اکمال الدین میں شیخ صدوق نے ابی بن کوب سے بھی نقل کی ہے، وہ بھی ہم بیان نہیں کریں گے، اس کا خلاصہ بیان کیے دیتے ہیں کہ اس میں راوی نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ کے بعد امام کتنے ہوں گے اور کون کون ہوں گے، تو آپ نے تمام ائمہ کا تذکرہ فرمایا تھا۔ تو اس نے یہ کہا تھا کہ آپ کو ابھی سے یہ بات کیسے معلوم ہو گئی کہ آپ کے بعد یہ ائمہ ہوں گے اور یہ ایسے ایسے حالات ہوں گے اور یہ ان کے نام ہوں گے؟ تو آپ نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ پروردگار عالم نے مجھے ایک صحیفہ عنایت کیا ہے جس میں ہر امام کے حالات باقاعدہ طور پر تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ ہم اپنے الفاظ میں کہہ رہے ہیں، مطلب روایت کے الفاظ الگ ہیں، مطلب یہ ہے۔ یہ تو ہوئی صحیفہ مختومہ نعمانی اور کتاب علی۔ اب اس کے بعد تیسری چیز جو بچتی ہے ہمارے پاس وہ ہے صحیفہ فاطمہ۔ صحیفہ فاطمہ کے سلسلے میں ہمارے پاس 2 باتیں ملتی ہیں۔ ایک چیز جو ملتی ہے وہ تو یہ ہے کہ بعد وفات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو کہ بضعۃ الرسول تھیں، جو باقیات تھیں پیغمبر اسلام کی، جو ایک ایسی شخصیت تھیں کہ جن کے سامنے جو کچھ دین الہی کے ساتھ، دین محمدی کے ساتھ ہو رہا تھا، اس کا سب سے بڑا صدمہ اور سب سے زیادہ احساس اسی ہستی کو ہو سکتا تھا
جو اس رسول کا جزو ہو، اس رسول کی کل بضاعت ہو، جس نے اس دین کو اتنی مشقت اور اتنی پریشانی کے ساتھ اور اتنی کم مدت میں اس طرح سے عالم انسانیت کے سامنے پیش کر دیا تھا کہ رہتی دنیا تک اللہ کا دین اور شریعت جو ہے وہ عالم انسانیت میں موجود رہے۔ یہی وجہ تھی کہ مخالفین کے ظلم و ستم کا نشانہ بھی براہ راست آپ ہی بنی، اور وہ مدت یا عرصہ حیات جو آپ کو زخمی ہونے کے بعد اور اس چوٹ کو برداشت کرنے کے بعد، جس کا تذکرہ آپ مصائب میں سنتے ہیں شہزادی کونین کے، جو کچھ عرصہ ملا ہے اس میں کیا مصلحت تھی کہ آپ اتنے عرصے مزید دنیا میں رہیں، اور اس عرصے میں جو آپ کا شعار رہا وہ تاریخوں میں آپ پڑھتے ہیں، لیکن ایک خاص تعلق، ایک خاص رابطہ، ایک خاص رشتہ جو خالق و مخلوق کے درمیان مقام میں اعلیٰ پر، یا یہ سمجھیں کہ اعلیٰ ترین منزل پر، کہ جو ایک رشتہ محبوب خدا کا خدا سے تھا، اس کا عکس بعزت الرسول میں موجود تھا۔ تو اس زمانے میں جب آپ کا کوئی مونس و یاور سوائے خدا کے، یا زمانے کا امام امیر المومنین علیہ السلام جو خود آپ کے شوہر نامدار تھے، اور کوئی نہیں تھا، اس زمانے میں آپ کا اللہ سے جو راز و نیاز کا ایک سلسلہ تھا، ایک مقرب ترین بندہ جس طرح اپنے رب کی بارگاہ میں راز و نیاز کرتا ہے، وہ راز و نیاز جو آپ کے اللہ سے تھے، ان کی ایک کتابی شکل اگر تجویز کر لی جائے تو وہ صحیفہ فاطمہ ہے۔ دوسری بات جو اس میں ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ ان حالات میں آپ کے غم کو کم کرنے کے لیے امیر المومنین علیہ السلام نے اس صحیفے کو اپنے خصوصی علوم کے ذیل میں، اب یہاں پر ایک بحث رہ گئی ہے اور اس کو ہم چھیڑیں گے بھی نہیں کہ امیر المومنین کا اللہ سے رابطہ کیا تھا، اس کے تحت، اس رابطے کے تحت، یا اپنے مقام علم کے اوپر، یا ان تمام اسرار و رموز کی بنیاد پر جو رسول اللہ اور آپ کے درمیان ہو چکے تھے، یہ صحیفہ شہزادی کونین کو خود لکھ کے تصنیف کر کے دیا تھا۔ یہ دو باتیں ہمیں ملتی ہیں صحیفہ فاطمہ کے سلسلے میں، اور کتاب علی اور صحیفہ مختومہ، اس کا ذکر ہم نے آپ سے کر دیا۔ اب یہاں پر جو سوال آگے بڑھ کے پیدا ہوتا ہے کہ فوری طور پر ایک انسان ہم سے یہ پوچھ سکتا ہے، اچھا یہ کتابیں کس عہد میں لکھی گئیں، ان کی کتابت کب ہوئی، کن کن لوگوں نے اس کی کتابت کی، اور جب زمانہ چھپائی کا آیا تو کہاں کہاں طبع ہوئیں، ان کے نسخے لوگوں تک پہنچے یا نہیں پہنچے، نہیں پہنچے تو کیوں نہیں پہنچے، دنیا ان علوم سے محروم کیوں رہ گئی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے سلسلے میں ہم صرف اتنی بات کرنا چاہتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں، ذکر کرتے ہیں آئمہ کے شہادت کا، تو اس میں ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ امام نے اپنے بعد آنے والے امام کو اسرار امامت سپرد کی ہے۔ تو یہ اسرار امامت کیا ہوتے ہیں، اس کو معصوم جانتا ہے، غیر معصوم نہیں جانتا۔ اسی طرح کچھ بعید نہیں کہ یہ وہ علوم ان صحیفوں میں ہوں کہ جن کا تعلق اسرار امامت سے ہو اور عام لوگ اس کو نہ جانتے ہوں، اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اس کی تحریریں جو ہیں وہ عام زبان میں نہ ہوں کہ جس کو ہر شخص دیکھ کے پڑھ لے، بلکہ جس طرح قرآن میں حروف مقطعات ہیں کہ جن کو راسخون فی العلم ہی سمجھتے ہیں،
اس طرح سے پروردگار عالم نے کچھ علوم کو ان مختصر کتابوں میں جمع کیا ہو، اور ان کا تعلق جو ہے وہ صرف اور صرف ائمہ معصومین علیہم السلام سے ہی ہو، اور عوام الناس یا مومنین کے لیے ان سے براہ راست استفادہ جو ہے وہ ممکن نہ ہو۔ یہ قیاسی باتیں ہیں، یہ کئی روایت میں کہیں نہیں لکھا۔ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امام کے ہی پاس رہی، ہر زمانے کے امام کے پاس یہ چیزیں تھیں، جب زمانے کے امام ظہور فرمائیں گے تو ان کی تحویل میں ہوگا، تو فوراً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ باقی لوگوں کو کیوں نہیں ملے گا؟ تو اس کا ایک قیاسی جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ وہ اس طریقے کے اشارے ہوں کہ جن کو غیر معصوم نہ سمجھ سکتا ہو، اس اعتبار سے وہ صرف اور صرف معصوم کے ہی کام کی چیز ہو اور غیر معصوم کا براہ راست اس سے استفادہ کرنا ممکن نہ ہو۔ تو یہ ہم نے کچھ وہ چیزیں بتائیں کہ جو عام طور پر زیر بحث آتی نہیں ہیں، اور روایات سے بہت چھان بین کر کے ہی ان کو نکالا جا سکتا ہے، لیکن کیونکہ اتنی واضح تسلسل سے روایات نہیں ملتی کہ ایک جامع گفتگو اس پر تیار کر لی جائے۔ جو بھی گفتگو روایات کی روشنی میں تیار ہوتی ہے اور اس سے جو نتائج نکالے جا سکتے ہیں، ان کو بیان کرنے کے بعد کہنا یہی پڑتا ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کا علم حقیقت میں یا وضاحت کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچ سکا ہے، اور ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو اس کے آگے ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ واللہ عالم، یقیناً اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ اور ہم یہاں پر صرف امور کی وضاحت کے لیے کچھ باتیں صرف آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو گفتگو کی ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے۔ دیکھیے، آپ سورہ قدر پڑھتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اب اس میں ہمارا سب کا عقیدہ یہی ہے کہ ملائکہ اور روح جو ایک خاص مخلوق پروردگار عالم ہے، تمام امور کے ساتھ زمانے کے امام کے اوپر نازل ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ وہ امور کیا ہوتے ہیں، اور امام سے اللہ روح اور ملائکہ کے ذریعے کس طرح اور کیا تعلق پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح ہم زیارت جامعہ پڑھتے ہیں، جو کہ معصوم کی تعلیم کردہ ہے، 10ویں امام کی زیارت جامعہ کبیرہ۔ اس میں مختلف الملائکہ، ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ، محبت الوحی، معدن الرسالت، اس قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ جن کی بہت زیادہ وضاحت ہم نہیں کر سکتے، لیکن اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ ان ائمہ کا پروردگار عالم سے براہ راست اور بالواسطہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ایسے تعلق ہیں کہ جو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ ہاں، انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا اور ہم زیارت جامعہ کبیرہ کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس میں اس وحی و تنزیل کے مسئلے کو انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ اس وقت کی حد تک آپ کا جواب ہمارے حساب سے مکمل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔